خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک اپنی زندگی میں اپنے بیٹے ایوب بن سلیمان کو ولی عہد اور جانشین نامزد کرتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باپ کی زندگی میں بیٹا چل بسا۔ ادھر سے سلیمان بن عبد الملک کا آخری وقت تھا، بیماری نے اس کو گھیر لیا، خلیفہ نامزد کرنے کی فکر دامنگیر ہوئی۔ عیادت کرنے کے لیے جناب عمر بن عبد العزیز اور رجا بن حیا تشریف لائے۔ رجا بن حیا سے سلیمان بن عبد الملک خلیفہ وقت نے کہا کہ میرے بچے نو عمر ہیں، ابھی بچپنے میں ہیں، جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم نہیں رکھا، میں اپنے بعد اپنا جانشین کسے بنا کر جاؤں گا؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھ تو لوں۔ رجا سے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ میرے بچوں کو کرتے اور چادریں پہنا کر میرے سامنے لاؤ۔ رجا فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے تھے، ہم نے ان کو کرتے اور چادریں پہنائے، لیکن وہ انہیں سنبھال نہیں سکتے تھے، وہ زمین پر گھسیٹتے چلے آئے۔ تو خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ میرے بچے کم عمر ہیں، کامیاب اور خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی اولاد جوان ہو چکی ہو۔ پھر خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان کے گردنوں میں تلواریں حمائل کر کے میرے پاس لاؤ، میں وہ منظر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ رجا بن حیا نے ان کی گردنوں میں تلواریں حمائل کر دی، لیکن وہ کم سنی کی وجہ سے ان کو بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، گھسیٹتے ہوئے چلے آئے۔ دور سے جس وقت یہ منظر دیکھا، سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ یہ میری بڑھاپے کی اولاد ہے، کامیاب اور خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی اولاد جوانی میں پیدا ہو جائے۔ اب رجا بن حیا سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ عمر بن عبد العزیز کو نامزد کرنے لگا ہوں، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ رجا بن حیا نے فرمایا کہ آپ کا بالکل مشورہ درست ہے، آپ کی سوچ درست ہے، آپ بہت اچھے شخص کو نامزد کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کو نامزد کر کے جاؤں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عہد نامہ تحریر کرایا جس میں اس نے لکھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہوگا، اور اس عہد نامے کو سر بہ مہر کر دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بیعت لے لی جائے۔ چنانچہ رجا بن حیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کیا گیا اور عہد نامے کے اوپر بیعت لے لی گئی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں کس شخص کا نام درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ رجا بن حیا فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اندیشہ تھا کہ اگر سلیمان بن عبد الملک کی موت کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو فتنہ سر اٹھا لے گا، بغاوت کھڑی ہو جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی موت کے اعلان کو مؤخر کر دیا، اور میں نے اعلان کر دیا کہ امیر المومنین ابھی زندہ ہیں، وہ نئے خلیفہ کی بیعت چاہتے ہیں، دوبارہ مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، امراء وزراء بھی جمع ہو گئے، مصاحبین دربار بھی جمع ہو گئے، بنو امیہ کے لوگ بھی جمع ہو گئے، بنو مروان کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کہ اس عہد نامے کے اوپر دوبارہ بیعت لی گئی۔ رجا بن حیا فرماتے ہیں کہ ابھی تک عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس سے لا علم تھے، اب میں نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ مجھے خلیفہ نامزد کیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ رجا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالو۔ رجا فرماتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا، میں نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو اضطراب اور پریشانی میں نہ ڈالیے، ممبر پہ تشریف لے چلیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن عبد العزیز کو ممبر پہ لے آیا، انہوں نے سلیمان بن عبد الملک کی وفات کا اعلان کیا اور عہد نامہ جو تحریر کیا گیا تھا ان کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا۔ اب جس وقت خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے اپنے بعد
جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا اعلان ہوا، مجمع سے دو لوگوں نے انا للہ کی آواز پڑھی۔ ایک تھا ہشام بن عبد الملک، جسے بادشاہت چھن جانے کا افسوس تھا، اور وہ انا للہ پڑھ رہا تھا کہ میرا اعلان کیوں نہیں ہوا۔ اور دوسرا انا للہ پڑھنے والا عمر بن عبدالعزیز تھا، جسے اس بات پہ افسوس ہو رہا تھا کہ میرا اعلان کیوں ہو رہا ہے، مجھے خلافت کیوں مل رہی ہے، مجھے بادشاہت کے منصب پہ کیوں بٹھلایا جا رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ وقت منتخب ہوئے، ایک دن بعد پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو چکا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا نفاذ اپنی زندگی سے شروع کیا تھا، اپنے جسم سے اسلام کا نظام نافذ کرنا شروع کیا تھا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جس وقت سلیمان بن عبد الملک کی تدفین سے فارغ ہوئے، شاہی سواریاں لائی گئیں۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بادشاہ وقت کے لیے ہیں، یہ ایسی سواریاں ہیں جن کی پشت پر ابھی تک کوئی نہیں بیٹھا، اور ہمارا یہ دستور ہے کہ جو شخص خلیفہ نامزد ہوتا ہے ان سواریوں کو سواری کا شرف بخشتا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ ان کو بیت المال میں جمع کر دو، مجھے ایسی شاہی سواریوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے خچر لایا جائے، میں اس پر سواری کروں گا۔ یہ آغاز تھا جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا، جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بادشاہت کا۔ اور جس وقت ان کے لیے نشست تیار کی گئی، پہلی نشست استقبالیہ تقریب آپ جسے کہہ سکتے ہیں، نئے خیمے لگائے گئے، نئے شامیانے لگائے گئے، فرش و فراش، نرم گداز تکیے اور مہنگے قالین بچھائے گئے جن کو ابھی تک کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ آپ کی نشست ہے، آپ نے پہلی بار اس نشست پر بیٹھنا ہے۔ فرمایا کہ ان سب کو لپیٹ کر بیت المال میں جمع کر دو، میرے لیے چٹائی بچھا دو۔ عمر بن عبدالعزیز خچر پہ سوار ہوئے، آ کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس وقت خلیفہ وقت نے خچر کے اوپر سواری کی اور شاہانہ رسوم و رواج کو ختم کر دیا، شاہی اخراجات کو ختم کر دیا، چٹائی کے اوپر جس وقت آ کر بیٹھے، اسلام نافذ ہو چکا تھا، اسلام کا نفاذ ہو چکا تھا، اسلام کے دور کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا تھا، خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ ہو چکی تھی۔ اب جس وقت چٹائی پر آ کر بیٹھے تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو بادشاہت ملی ہے، آپ کو تو منصب ملا ہے، آپ کو تو عہدہ ملا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ نہیں، امت محمدیہ کی خدمت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئی ہے، پتہ نہیں میں اس کو نبھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں نبھا سکتا۔ اب دوسرا دن ہوتا ہے، دوسرا دن جس وقت ہوا تو اس وقت یہ شاہانہ اصول اور دستور تھا کہ خلیفہ وقت کی وفات کے بعد جو قیمتی اشیاء اس کے استعمال میں ہوا کرتی تھی، قیمتی لباس، قیمتی خوشبوئیں، قیمتی تیل، وہ خاندان میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا، اور جو ابھی تک استعمال نہیں ہوتا تھا وہ بعد میں آنے والے خلیفہ کو دے دیا جاتا تھا۔ صبح ہوتی ہے، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے خاندان کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اشیاء ہماری ہیں اور یہ اشیاء تمہاری ہیں، یہ خلیفہ وقت استعمال کر چکا تھا اور یہ وہ اشیاء ہیں جنہیں ابھی تک استعمال انہوں نے نہیں کیا تھا۔ غصے میں آ گئے، فرمانے لگے کہ یہ تمہاری اور ہماری کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں نہ سلیمان بن عبد الملک کی تھی، نہ تمہاری ہیں نہ میری ہیں، یہ مسلمانوں کی اشیاء ہیں، بیت المال میں جمع